دلی جو ترمیم ہوئی ہے اس کے بعد آپ سمجھ کیا رہے ہیں جو نگراں حکومت ہے اب اس کو مزید اختیارات مل گئے ہیں، الیکشن کا جو طریقہ کار ہے اس کو بھی اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کتنی شفافیت مزید پیدا ہو سکے گی اور یہ نگراں حکومت ایک شفاف انتخابات کرا سکے گی جس کو ساری جماعتیں مان سکیں؟ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو اس پر؟ دیکھیے الیکشن میرے نہیں خیال کہ اس پہ کوئی زیادہ فرق پڑے گا، کیونکہ الیکشن ڈیلے کرنے اگر ہوں تو اس کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ یہ جو اس وقت ترامیم کے اندر رکاوٹ آپ کو دکھ رہی تھی اتحادی جماعتوں کی طرف سے، یہ مسئلہ تھوڑا سا بن سکتا تھا۔ وہ اس طرح بن سکتا تھا کہ اگر یہ ڈیلے کرتے، یہ کہتے کہ ہمیں اس ترمیم پر تحفظات ہیں، تو یہ 5-6 دن 7 دن اور معاملہ کھنچ سکتا تھا، اور کھنچنے کے بعد ظاہر ہے اس میں کئی شکوک و شبہات ابہام پیدا ہونے لگتے اور چمگوئیاں اور قیاس آرائیاں شروع ہو جاتی۔ اس وجہ سے یہ جب تک الیکشن ترامیم ہوئی ہیں، الیکشن ایکٹ میں جو ترامیم ہوئی ہے، اس کے بعد اب ایک لحاظ سے یہ کنفیوژن تو دور ہو گئی کہ انٹرم گورنمنٹ کو جو ہے وہ کس قسم کے اختیارات دیے جانے تھے اور کس قسم کے اختیارات ان کو دے دیے گئے نگران حکومت کو۔ تو اس سے یہ کلیئر ہو گیا کہ جو فائنینشیل اتھارٹی وہ دینا چاہتے تھے، جو بائیلیٹرل ایگریمنٹس ہیں، یعنی آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاہدہ ہے جو اس میں ایک قسطہ نہیں ہے نگران حکومت کے دنوں میں، یہ مسئلہ تھا۔ تیسرا مسئلہ پرائیویٹائزیشن کا تھا، کیونکہ بہت سارے ایسے بڑے ڈیسیجن جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں کہ جس کے لیے آپ کو نگران حکومت کو کچھ نہ کچھ مالی اعتبار سے اور امپاور کرنا تھا فیصلوں کے اعتبار سے، تو انہوں نے وہ کیا ہے۔ تو الیکشن ڈیلے کا جو معاملہ ہے وہ اس میں بہت سارے اور فیکٹرز ہیں۔ ٹھیک ہے عادل، بالکل یہ بہت سارے ایسے معاملات تھے کہ جس کے تحت یہ تھوڑے بہت اختیارات دینے بھی تھے، لیکن جو ملکی مفاد میں معاشی فیصلے کرنے کے اختیار کی بات ہو رہی ہے، اب یہ ابھی ریسنٹلی آئی ایم ایف سے اسٹینڈ بائی معاہدہ ہو چکا، اب اگلے 2-3 ماہ میں کون سے ایسے آپ کی نظر میں وہ فیصلے ہیں جو کہ ایکسپیکٹڈ ہیں جس کے لیے یہ اختیار حکومت کو دیا جانا ضروری تھا معاشی اعتبار سے؟ جی میں نے آپ کو جس طرح بتایا نا کہ ایک قسط ابھی آنی ہے اسی ٹائم کے اندر، ایک وہ ہونا ہے ایک فیز جس میں آپ کی نگران حکومت ہوگی، تو اس وجہ سے بھی ضروری تھا۔ پھر فائنینشیل اتھارٹی جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس پر کام کر سکیں گے جو بھی انٹرم گورنمنٹ ہوگی۔ جیسے یوزلی ہوتا تھا کہ وہ پروجیکٹس بند ہو جاتے تھے، پھر جو ترقیاتی اسکیمیں ہوتی تھی ڈیولپمنٹ کی وہ بند ہو جاتی تھی، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو چلتے ہوئے آن گوئنگ منصوبے ہیں وہ چلتے رہیں گے۔ اور پھر پرائیویٹائزیشن کا میں نے جس سے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ بھی ڈیسیجنز ہو رہے ہیں، تو اس لیے ایک انٹرم گورنمنٹ کو جو ہے وہ امپاورڈ کیا جا رہا تھا کہ وہ جو ہے یہ فیصلے کر سکے اور وہ صرف ڈے ٹو ڈے افیئر نہ چلائے، ورنہ بہت ساری جامعات میں چلتا گورکھ دھندا، نوجوانوں کے مستقبل سے کھیلنے والی کالی بھیڑوں کے آگے حکومت اور انتظامیہ مکمل بے بس۔ مستقبل کے معماروں کے تحفظ کے لیے بول نے اٹھائی آواز، صحافتی فرائض کو نبھاتے ہوئے پہنچائی ہر خبر عوام تک، بڑے اسکینڈل سے جڑے تمام حقائق رکھے عوام کے سامنے، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔